پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بھی استفسار کیا کہ پیپلز پارٹی بڑی میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں کراچی میں بیٹھی ہوں, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں نہیں گئے وکلا. اچھا ٹھیک. یہ جو ابھی شارٹ سب نے پلے کیا ہے, ہوپ فلی آپ سن رہی تھی, جس میں ندیم افضل چند صاحب کو بھی سنا ہوگا آپ نے, خورشید شاہ صاحب کو بھی. یہ بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے. یہ کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا, سادہ سا سوال ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے اپنے ہر برے وقت میں جب بھی پکارا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو پکارا ہے. ضیاء الحق جو ہے اس کے ساتھ سارے ہمارے پیپلز پارٹی کے مخالف اور بھٹو صاحب کے مخالف جا کے جمع ہو گئے تھے, اور ضیاء الحق بڑا خوش تھا کہ اس کے پاس سب ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد اس نے محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی خوشامد کی کہ وہ ان سے بات چیت کریں, لیکن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, چاہے وہ جیسی بھی تھیں, جنہوں نے پرسنلی بھٹو صاحب کی جوڈیشل مرڈر پہ مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں, ان سے بات کی اور ایم آر ڈی بنائی. اور اسی طرح ہم آگے بڑھے اور ہم سمجھتے تھے کہ کیوں لیگ سے یا کسی سے ہمارے دل میں مسائل تھے, لیکن ہم نے پارلیمنٹ بچانے کے لیے سب سے رابطہ کیا. ایک وقت آیا تھا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ہماری حکومت 126 ارکان تھے ہمارے 342 میں, اور کس طرح وہ چل رہی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت تھا, ہم نے ساری بدنامی اپنے اوپر لی, اور آج جب ڈالر نیچے آ رہا ہے اور معیشت تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے, روپیہ بہتر ہو رہا ہے, تو یہ ایک کنٹینیویشن ہے جو ہم نے 16 سال میں اپنے اوپر گند کا ٹوکرا رکھا عمران صاحب کی حکومت کی پالیسیز کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پولیٹیکل پارٹیز سے ہی بات کرنی چاہیے کہ ہمارے تو جو بجٹڈ فنڈ ہیں ان کو روکا ہوا ہے. کہ سندھ کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ایلوکیٹڈ اماؤنٹ کو جو ہے وہ دیا جائے, اور پنجاب میں جو ہے یہ مطالبہ کس سے کریں گے؟ یونین کمیٹیز بن رہی ہیں, پتہ نہیں کس. ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس پہ آواز اٹھائیں کہ ہر صوبے کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کو اسی طرح کیا جائے. اب یونین کمیٹیز میں نون لیگ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن کبھی لڑا, ہارے, جیتے, ٹکٹ ملا, اور یہاں پہ الیکٹڈ بیٹھی بھی ہے لوکل گورنمنٹ, اور ان کے منجمد ہوئے ہوئے سب کچھ. اور لیکن سوال میرا یہ ہے نا کہ یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے آواز اٹھائیں گے تو کس سے شکوہ کریں گے؟ یعنی مطالبہ بنیادی طور پر ہوگا کس سے پھر؟ پہلے تو ہم ان سے ہی کریں گے نا کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کے لوگ یونین کمیٹیز میں آ رہے ہیں, ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, اور ان کو بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو پہلے تو ہم ان سے ہی کریں گے. اچھا, فار ایگزامپل کون ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کو لگتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں؟ مطلب آپ فواد حسن فواد کی بات کر رہی ہیں, چیمہ کی جو سابقہ بیوروکریٹ ہے, ان کے ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اس پہ تو بات بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی لیٹر لکھا کہ متنازع لوگوں کو نہیں جگہ دی جائے اس طرح سے کہ جن کے اوپر کسی کا لیبل لگا ہوا ہے. لیکن ایک بات تو ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری ہٹائے گئے, سندھ کے آئی جی ہٹائے گئے, کیا انہیں کے پی یا بلوچستان میں کہیں یا لاہور پنجاب میں کہیں نہیں لگایا جا سکتا تھا؟ اور یہی ہر جگہ سے ہماری سندھ کے ہی لوگ ہٹانے تھے, وہاں کے تو لوگ نہیں ہٹائے گئے, وہاں کے لوگوں کو تو شامل کیا گیا. اچھا, اب یہی شکوہ عوامی جمہوری پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جی ڈی اے ہو, یہ سب لوگ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں کہ یہاں پیپلز پارٹی کو فیور ہو رہی ہے, اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ لگتا ہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہی شکوہ وہاں کی چھوٹی بڑی جماعتیں کر رہی ہیں. اچھا, ایم کیو ایم کو تو نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کا پی ایم ایل این کا بڑا اتحاد ہونے جا رہا ہے, اور جی ڈی اے میں بھی پہلے بھی سارے شامل تھے, ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے.
آج سے کوئی بات نہیں. سب جانتے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بہت ہی ایک اصول پرست آدمی ہیں اور ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, اور سب جانتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. اب آپ کو کیا خوف ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ ہمیں خوف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہے تو ہمیں نقصان ہے. ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی یہ چیز انجوائے کر رہی ہے تو جو جہاں سے یہ چیزیں اسے مل رہی ہیں کل ان کی وہ بہت ساری غلط باتیں بھی مانے گی. ٹھیک, اور یہ شکوہ ہے تو نون لیگ سے ہی نا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فیور ان کو ہو رہی ہے؟ بالکل. اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈریسیبل ہے اور ہو جائے گا؟ جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ بلاول تو چھوٹے بھائی ہیں, بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے, تو یہ ریزالو ہو جائے گا ڈسپیوٹ؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا رویہ ڈیورنگ 16 months ٹوورڈ سندھ بہت پازیٹو تھا, ورنہ جتنی بھی فیڈرل میں حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ کیئر ٹیکر ہوں, وہ تو اس سے پہلے تو کیئر ٹیکر اتنی با اختیار نہیں آتی تھیں, لیکن فیڈرل میں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوئی پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ کا شیئر انتہائی مشکل سے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا ہے, جتنا دیا جاتا ہے وہ نہیں ملتا. 80% صوبہ سندھ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اخراجات کے لیے فیڈرل ٹرانسفرز پہ اور جو ہمارا شیئر ہوتا ہے اس پہ, لیکن وہ دکھایا کچھ جاتا ہے ملتا کچھ. اسی طرح بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ صوبائی اور فیڈرل لیول کے ہوتے ہیں اس میں جو اماؤنٹ رکھا جاتا ہے صوبہ اس میں پورا دیتا ہے لیکن فیڈرل سے وہ اماؤنٹس نہیں آتے. اسی طرح جو فیڈرلز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے صوبے میں وہ بہت چھوٹے چھوٹے اس کے رکھے جاتے ہیں. جیسے ہمارا جو میٹرو تھا وہ صرف 12 بلین کا تھا, اور پھر وہ دیکھیں کس طرح رو رو کے کمپلیٹ ہوا ہے. لیکن شہباز صاحب کے لیڈ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایسا کوئی شکوہ نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی, شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ وہ جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں, اور جہاں ہمیں مسئلہ آیا اس کو انہوں نے سنا بھی اور ایک بہتر وقت رہا. کیونکہ ذاتی تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے نا, ایک صوبے کے جو رننگ پروجیکٹس ہیں ان کو اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے, اور جو اخراجات ہیں اس کے حساب سے جو ایک بجٹڈ ایلوکیشن ہوتی ہے ان کی بر وقت ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا شیلا رضا صاحب, لاسٹلی دیکھیں شہباز صاحب کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن رہا ہے اور اس کی تعریف آپ بھی کر رہی ہیں, پارلیمان میں بلاول صاحب نے بھی کی ہے. شہباز صاحب سے ورکنگ ریلیشن ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی. میاں نواز شریف صاحب کی جہاں تک آمد کا سوال ہے تو یا اس سے زیادہ پرابلم ہوگا, یا ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن اچھا نہیں رہا ہے ماضی میں اور نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم محترمہ کے زمانے میں بھی ہم نے ایم کے ایم سے ورکنگ ریلیشن شپ کی. محترمہ کی شہادت کے بعد ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ تھا لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کی تاکہ دیہی اور شہری جو ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا تھا وہ ختم کیا جائے مشرف نے. اس کے بعد جو حالات رہے اس میں پی ایم ایل مطلب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی جس کو سبوٹیج کیا گیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہم مختلف جماعتوں سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب اب جو آ رہے ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے.